یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی محبت کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ گھر سے یہ تو نکل چکی تھی، لیکن اب اس کی محبت نے اس سے جسم فروشی کے اڈے پر چھوڑ دیا تھا۔ کئی راتیں لڑکے اس سے اپنی دلہن بنا کر استعمال کیا کرتے تھے اور اتنے لمبے اس کے اندر جاتے تھے۔ توبہ یہ روتی تھی کیونکہ یہ ابھی بچی تھی 16 سال کی، اور اتنا بڑا اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ ایک دن دوستو حد ہو گئی جب ایک بیرونی ملک کے آدمی نے کیا تو توبہ۔ دوستو اس کہانی کا پورا مزہ لینے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام رفاق ہے، میری عمر اس وقت تقریباً 55 سال کے قریب ہے، لیکن میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ میرے دوست کی بیٹی کی ہے، جس نے اپنی محبت کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ابھی میں آپ لوگوں کو سب کچھ ترتیب سے بتاؤں گا۔ میرا دوست بہت ہی اچھا انسان تھا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی وہ کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ سکتا تھا۔ وہ ایک گندم کی دکان پر کام کیا کرتا تھا، جبکہ میں بھی اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ پھر میں بیرونی ملک چلا گیا، وہاں پر میں نے 4-5 سال کا عرصہ گزارا تو اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں جب اپنے گھر آیا تو اس ملک میں دوبارہ گھر آنے سے دوسرے دن میں اس سے ملاقات کے لیے چلا گیا، کیونکہ یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، ایک دوست جس کو ہم اپنا ہم راز بھی سمجھتے ہیں۔ میرے بچپن کے تمام قرضے اور میری بچپن کی تمام تر کہانیاں سب بھی کچھ اس کو معلوم۔ خیر میں اس کا گھر چلا گیا، پتا چلا کہ یہ گھر چھوڑ کر گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا بسا ہے۔ میں اس کو تلاش کرتا ہوا شہر میں جا پہنچا۔ کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد میری ملاقات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں اب کافی دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ میں اس کے پاس تو پہنچ چکا تھا، لیکن میں اس کو پہچاننے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی رنگت پہلے سے خراب ہو چکی تھی، چہرے پر جھریاں آ چکی تھی، بال لمبے تھے، داڑھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میری پہچان میں نہیں آتا، تب بھی وہ مجھے جلدی سے پہچان کر میرے گلے سے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا مجھے کہنے لگتا ہے کہ رفاق تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے جانے کے بعد میری عمر دیکھو کیسے گزر گئی ہے، میری جوانی دیکھو برباد ہو گئی ہے، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ مجھے تمہارا کندھا چاہیے تھا اور رونے کے لیے، مجھے تو تمہارا سہارا چاہیے تھا۔ نہ جانے تم کہاں چلے گئے تھے، میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، ہر جگہ دیکھا، لیکن تم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں رہے ہو؟ تب بھی میں اسے کہنے لگا کہ کیا ہم دروازے پر بیٹھ کر ساری باتیں کر دیں گے؟ چلیں اندر جا کر باتیں کرتے ہیں اور تفصیل سے سب کچھ میں بتاتا ہوں۔ پھر میں اس سے اپنی بچپن کی قصے سنانے لگا کہ گھر کے حالات کیسے خراب ہو چکے تھے۔ ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں جا بسا تھا۔ اس نے ماں باپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ میری طرف دیکھا، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ گھر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تب بھی میرے باپ نے زمین وغیرہ بیچ کر مجھے بیرون ملک بھیجا۔ اب لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں تھا تاکہ میں آپ لوگوں سے مل پاتا، کیونکہ ایک رات کے اندر میرے تمام تر کام ہو چکا تھا۔ میں بیرون ملک جانے والا تھا۔ خیر میں اپنے ابا سے کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا نے مجھے لوگوں سے ملنے کے لیے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جو قسمت میں منظور ہوگا وہ بہتر ہوگا،
تم وہاں پر صحیح سلامت پہنچ جاؤ، میں کچھ کر کے ہمارے دوستوں کو بھی وہاں پر بھیج دوں گا۔ خیر میں اسی سہارے اسی امید پر چلا گیا تھا، لیکن دیکھوں 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں اب تمہارے سامنے حاضر ہوں تو تر و تازہ ہوں نا، لیکن تم دیکھو گے خیر میں وہاں پر جا چکا تھا، لیکن وہاں پر مجھے کوئی بھی سہولیات میسر نہیں تھی۔ وہاں پر میں نے جو اپنا عرصہ گزارا ہے، اپنی زندگی گزاری ہے، اگر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں تو آپ لوگ کبھی بھی میری ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو یقین آ بھی جائے تو آپ لوگ کبھی بھی مجھے اس سے خطے میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ سب سے خطرناک وہ خطہ ہے۔ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں نے یہ عرصہ کیسے گزار رہا تھا، تو پہلے چلیں وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خیر اتنی دیر میں اس کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، تب بھی میں اس سے یہ دریافت کرنے لگا کہ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں نکل رہا ہے۔ تب بھی وہ مجھے بتانے لگا کہ میری اولاد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بیوی چھوڑ کر جا چکی تھی اور میرا بیٹا اور میری بیٹی تھی۔ بیٹا تو ابھی چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن بیٹی ابھی 16 سال کی تھی جب میں اسے اسکول میں پڑھانے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ یہاں سے پڑھائی کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن گھر میں ماں کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے اس کے خواب بڑے ہو چکے تھے۔ اس طرح کے اس کے خواب ہو چکے تھے کہ وہ آوارہ ہو چکی تھی اور بد چلن بھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا باپ کس حال میں ہے اور کیسا ہوگا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی گوا کے بڑھائی، وہ ایک امیر زادے کو پسند کرنے لگے تھے جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، اور شاید وہ دولت ہی اس کا یہ سب کچھ بن چکی۔ ایک روز یوں ہوا کہ جب میں کام سے گھر واپس آیا تو میں دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا بھی اسکول سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میں تب بھی کھانا وغیرہ تیار کرنے لگا۔ میں نے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے اس سے دریافت کرنا چاہا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے۔ تب بھی وہ مجھے بتانے لگا کہ میری بیوی کے غیر مردوں کے ساتھ برے تعلقات ہیں، جس کے بنا پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی مزید برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ماں کی بیوی تھی، اس طرح کی بیٹی نکل پڑی کہ پرورش نے بھی ایسی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ نکل چکی تھی مجھے کہیں بار یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ مجھ سے چوری اپنی ماں سے بھی ملنے کے لیے جایا کرتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔